منظم ہوں اور یا اتنا ان کا آپس میں کوآرڈینیشن ہو. نہیں ہوتا کوئی کہ یار نہیں بھائی میرے پر یار میں نہیں آ سکوں گا. دیکھو میں پہلے بتا دوں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے ہی نہیں کہ میں نہیں آ سکتا. یہ رات کے 2 بجے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا, رات کو 3 بجے بھی نہیں کہہ سکتا. ہم خود رات کو 4 بجے ڈیوٹیاں کر چکے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ نہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر کے, اور آپ لوگوں کا, آپ کا جو میں ابھی آیا ہوں یہاں, اور جس طرح آپ لوگوں نے مجھے ریسیو کیا ہے, اور جس طرح محبت سے آپ نے مجھے خوش آمدید کہا ہے, اور جتنی خلوص اور پیار مجھے آپ کے چہروں پہ نظر آ رہا ہے, یقین کیجئے میرے لیے یہ ایک نعمت ہے. اور میں اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے محبتوں کے ساتھ, لوگوں کی محبتوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے. انسانوں سے محبت یہ بڑی بے انتہا ضروری چیز ہے. آپ لوگ یہاں رہتے ہیں, میں یہاں آیا ہوں, چلا جاؤں گا, لیکن انشاءاللہ ہم رابطے میں ہمیشہ رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری ایک انسان اور مسلمان اور یہ ساری چیزوں سے وہ تو ہمارا ہے ہی سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہم سب جب بھی کبھی آئیں گے تو میں اکثر وہاں پر لندن اور کراچی میں کوئی بھی شو ہو میں اس میں وقت نکال کے ضرور جاتا ہوں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی یوم تاسیس ہوا تھا, ہم نے کیے پروگرامز وہاں پہ, کرتے رہتے ہیں بہت. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک خوش نصیب آدمی ہوں کہ مجھے بھائی ہمیشہ لندن بلاتے ہیں اور بڑی شفقت سے نوازتے ہیں, بڑی محبت سے نوازتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. انہوں نے مجھے 2 سال میں وہاں پر ایڈوائزر بھی رہا گورنر صاحب کا, اور بڑی عزت دی انہوں نے مجھے ہمیشہ. اور ایک بار الیکشن بھی لڑنے لگے تھے ہم, لیکن وہ ڈگریوں کے کچھ مسئلے تھے, وہ مسائل میں گھر گئے ڈگریوں کے, حالانکہ بعد میں بغیر ڈگریوں کے بڑے بڑے لوگ آ گئے. تو اور کچھ لوگوں نے آگے تو اپنے چکر میں ڈگری ختم کرا دی. چلو یہ بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے. بہرحال پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ ایک الگ اس کا رنگ ہے, کلر, اس کا ایک اپنا مزہ ہے سیاست کا. وہاں بڑا عجیب سیاست ہوتی ہے. بہرحال میں ایک پروگرام کرتا ہوں شریف شو, پتہ نہیں یہاں پہ آتا نہیں آتا, دیکھتے ہیں آپ لوگ, دیکھتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے, ابھی میں نے پرویز مشرف صاحب کو بھی انٹرویو کیا ہے, اور میں کرتا رہتا ہوں. سب بڑے اچھے جتنے پاکستان کے ٹاپ پولیٹیشین ہیں, اپنی پوری پارٹی کا کیا ہے, میں نے سب کا کیا. لیکن میں سوالات میں یہی نظر رکھتا ہوں کہ ہمارے سوالات بڑے مزے کے ہونے چاہیے, مزے کے بھی ہوں اور انفارمیٹو بھی ہونے چاہیے, انفارمیشن بھی اس سے جانی چاہیے, ایسا نہ ہو کہ بلا وجہ کے ہوں. تو میں نے بھی صدر صاحب سے پوچھا, میں کہ سر صاحب آپ ایمانداری سے بتا دیں, کیونکہ آپ ہی بتا سکتے ہیں اور کسی کے پاس اتنی کریکٹ انفارمیشن ہوگی نہیں, ہمارے پاس ایٹم بم ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے بولا نہیں ہے. میں نے کہا ایمانداری سے بتایا ہے. بولے ہاں ہے. میں کہا وہ چلنے والا ہے. بولے ہاں وقت آنے پہ چلے گا وہ. میں نے کہا سر ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں وقت آنے پہ چلتی نہیں ہیں, تو ایسا نہ ہو, اس کو ایک آدھا ٹرائی کر لیں گے چھوٹی موٹی. بولے نہیں ٹرائی نہیں کر سکتے, وائلیشن ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ہمارا ہے. میں نے کہا سر پھر کیا بات ہے کہ ہم سے کوئی ڈر بھی نہیں رہا ہے, ہم سے کوئی ڈر ہی نہیں رہا, یہ کیا پرابلم ہے کہ بھائی ہم سے ڈرو تو صحیح, ہم ہی ڈرے بیٹھے. ہر کوئی ہمیں مار کے جا رہا ہے, آرام سے آتا ہے ہمیں مار کے چلا جاتا ہے, ہم اپنے آدمی اٹھا کے لے جاتے ہیں, ہم لوگ کھڑے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. بم ہمارے پر رکھا ہوا ہے, اس کی حفاظت ہم کرے جا رہے ہیں, روزانہ اس کو پالش کرتے ہیں, بم کا دھیان رکھتے ہیں کہ یہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. لیکن بم بنا کے ایسا لگتا ہے ہم پھنس نہیں گئے. اگر میں دنیا کے تمام سائنسدانوں سے, میں نے اپنے اس شو میں بھی یہ بات کی تھی کہ اگر پوری دنیا کے سائنسدان جنہیں خدا نے ذہانت عطا کی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا کی ہے, اگر یہ سب مل کے کوئی محبت کا بم بنا لیتے, ایسا بم جو بلاسٹ ہوتا تو ہر نفرتیں ختم ہو جاتی. اس میں کچھ ایسے چیزیں ہوتی کہ جب کوئی اس کو استعمال کرتا اور اس کی ساری نفرت ہی ختم, اس میں نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ختم کر دیتی. ایسی کوئی چیز ہو سکتی تھی, لیکن میرا خیال ہے کسی نے سوچا ہی نہیں. لیکن سوچنا چاہیے. بم بنا کے بھی ہم اس وقت سب سے ڈانٹ کھا رہے ہیں. مہنگائی بھی ہمارے یہاں بے انتہا ہو چکی ہے, جس کا میرا خیال ہے 12 بھائی جو ہے نا اظہار کرتے رہتے ہیں. اور مہنگائی بھی بہت ہو چکی ہے, اور ہم اتنے عقل مند لوگ ہیں پاکستان میں کہ ہم چیزیں بھی اپنی توڑتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کہیں باہر نکل کے کس کو چیز توڑائیں. ہم اپنے محلے میں گاڑیاں چھانٹ کے رکھی ہوئی ہوتی ہے, کس کی جلانی ہے ہم نے گاڑی. یہ میں سمجھتا ہوں یہ سوچ, میں اس کے خلاف ہوں, اس سوچ کے کہ یار آپ اپنا شہر کیوں تباہ کریں.
اتنی خوبصورت شہر ہے، اللہ نے اتنا اچھا شہر عطا کیا ہے، اسے اور بنائے اور سنوارے. کیا خوبصورت لک نکالی تھی مصطفیٰ کمال بھائی نے شہر کی. اب وہ توڑ پھوڑ کر کے ہم اپنے سگنل توڑ کے تباہ کر لیتے ہیں. ہم پھر خود جو ہے ہم پولیس والے کے محتاج ہو جاتے ہیں کہ وہ یوں اور یوں اور یوں کر کے ہمارے ٹائم ضائع کرتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید بہرحال پاکستان ایک دلچسپ ملک ہے. مجھے تو اب اپنے ملک میں ہنسنا شروع کر دیا میں نے کہ مجھے ہنسی آنے لگی ہے، کیونکہ اب ہم لوگ جہاں بھی کہیں جاتے ہیں، جیسے اب یہاں آئے ہیں، اسپیشل چیکنگ ہماری ہوگی. مجھے اس پہ یہ ہو گیا کہ کم از کم الحمدللہ ہم پوری دنیا میں VIP ہو گئے ہیں. یعنی ہمیں جو ہے نا بالکل ہر قوم ایک چوکنا ہو جاتے ہیں ہمیں دیکھ کے سب لوگ. مجھے بڑا مزہ آتا ہے جب ہمیں دیکھ کے لوگ چوکنا ہو جاتے ہیں، بالکل آن ہو جاتے ہیں، الرٹ کہ یار کچھ آ رہا ہے، کچھ چیز آ رہی ہے. اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے اس کی ذات کا. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے لوگوں میں کر دیا کہ، اور ہماری کرنسی دیکھیں کہاں سے کہاں چلی گئی. ابھی میں آج کچھ چیزیں خریدنے گیا تھا تو پتہ چلا پتہ نہیں 109 روپے کا پتہ نہیں یہاں پہ کتنے کا ڈالر ہو گیا ہے، اور 90 روپے کا ہو گیا ہے. اور امریکہ کا ڈالر پتہ نہیں 86 کا ہے کہ 87 کا ہے، اتنے کا وہ ہے. تو ہمارا نوٹ پتہ نہیں ان سارے نوٹوں میں کہاں ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. ہم بوری بھر کے لائیں تو یہاں پر کچھ خرید سکتے ہیں. یہ سب کیوں ہے آپ نے کبھی سوچا؟ میں تو سوچتا رہتا ہوں. یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے ملک سے امن ختم کر دیا. اگر آج پاکستان میں امن قائم ہو جائے، باخدا پاکستان سے اچھا ملک اس کرۂ ارض پہ کوئی نہیں ہوگا. جہاں اتنی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس ملک میں کیا چیز نہیں ہے. زمین میں خزانے بھرے ہوئے ہیں، مگر نکال نہیں رہے ان خزانوں کو کہ وہ چیزیں سستی ہو جائیں گی، باہر نکل آئی تو زمین میں بند کری ہوئی ہیں. میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ملک کی یہاں بیٹھ کر کے، میں سمجھتا ہوں ہم لوگ آئے ہیں، ہمیں چاہیے ہم پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ہم امن کی بات کریں. ہم یہ شو بھی جو کر رہے ہیں اس کا بھی ایک ایسی شو بنایا جائے جس کا نام ہی دوستی شو ہو، ٹھیک ہے نا. تو ایسے میں ہماری نفرتیں کم ہوں گی تو ہماری تجارت بھی ہو سکتی ہے. ہم بیٹھ کے ٹیبل ٹاک بھی کر سکتے ہیں، ڈائلاگز ہو سکتے ہیں، ہماری بہت ساری ٹینشن ختم ہو سکتی ہے. اور جتنا ہماری دشمنیاں بڑھیں گی اتنے ہمیں دفاعی اخراجات بہت زیادہ کرنے پڑیں گے، ڈیفینسو ہونا پڑے گا. اور وہی پیسہ ہماری ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ لگ سکتا ہے. تو ہمیں بنیادی طور پر ایسی چیز ضرور کرنی چاہیے. میرا خیال ہے ہمیں دوستیوں کی طرف جانا چاہیے، نفرتوں کو مٹانا چاہیے، اور نفرتیں مٹ جائیں، دوستیاں قائم ہوں. یہ شو اس کی ایک اینٹ رکھنے کی کوشش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ اس میں بہت بڑا پارٹ کر سکتی ہے، بہت بڑا پارٹ پلے کر سکتی ہے، اور کر بھی رہی ہے وہ. اور ان کو کرنا اس لیے چاہیے کیونکہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ہماری متحدہ قومی موومنٹ. اور اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے کہ پاکستان سب سے دشمنیاں ختم کرے اور دوستیوں کی طرف جائے، امن کی طرف جائے، تاکہ شہر میں سکون ہو، بزنس کمیونٹی پریشان ہے. بہت ساری چیزیں جن کی طرف بھائی اشارہ کر رہے ہیں وہی بات میں بھی کر رہا ہوں کہ ہمیں، آپ لوگ یہاں سے ڈیفینیٹلی کچھ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں گے، اپنے لوگوں کے ساتھ. تو آپ بھی اس بات کو مثبت انداز میں آگے بڑھائیں کہ ہمارا یہ وقت نفرتیں کرنے کا نہیں ہے. کسی سے بھی، کوئی بھی بندہ ہو، کسی زبان کا ہو، کسی ذات کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی مذہب کا ہو، نفرت نہیں کرنی ہے، پیار کرنا ہے. اور یہ پیار رہے گا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ہم بہت کامیاب ہوں گے. ہمارا شہر ایک بار پھر امن کا گہوارہ بنے گا، قائد کا شہر، ہمارے پاکستان کا بڑا شہر جو سارے ملک کو جو ہے نا فیڈ کرتا ہے. اس کو آگے امن ہونا چاہیے، پورے پاکستان میں ہونا چاہیے، پنجاب، سندھ، بلوچستان میں ہونا چاہیے، سرحد میں ہونا چاہیے، ہمارے ملک کے چپے چپے میں امن ہونا چاہیے. اور وہ تبھی ہوگا جب ہمارے دلوں سے نفرتیں نکل آئیں گی، ہم محبت کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کریں گے، اور بغیر کسی نسل زبان کے ہم صرف اور صرف ایک پاکستانی. جس دن ہم نیشن بن جائیں گے، اس وقت ہم ہجوم ہیں، 17 کروڑ کا ہجوم ہے. اس ہجوم کو ایک نیشن بننے، ون نیشن جب ہم بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ میری دعا ہے. آپ سب خوش رہیے، آباد رہیے. خدا کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوئی پریشانیوں سے دور کر دے.
اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب میں آپس میں محبت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے قائد تحریک کو لمبی عمر، صحت اور باعزت زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ان کے پلانز ہیں، جو وہ پاکستان کے بیٹرمنٹ کے لیے سوچتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پورا کرے۔ اور آپ ساتھی، دوست، احباب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو میں یہی دعا دے سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب کرے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان